تو نعمانی نہیں ہیں یہ کیا ہیں؟ ان کی بیٹی کی طرف منسوب ہے. نسبت بھی ملی تو عورت کی ان کو اللہ ہدایت دے. لوگ کہتے ہیں علی کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی اور پیدائش کے وقت خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی تھی. ان کا پیٹ اور ان کا دماغ پھٹ گیا ہے مردودوں. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے امام کعبے میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھے تو کعبے سے آواز آئی کہ ابو حنیفہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہارے ماننے والے قیامت تک جتنے آئیں گے سب کو ہم نے معاف کر دیا. استغفر اللہ. ایسے ہی یہ لوگ بھی ہیں. ارے اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں پیدا ہو گئے ہے نا، تو اس میں کون سی فضیلت ہے بھائی؟ اس میں کون سی فضیلت ہے؟ مکہ افضل ہے کہ نہیں؟ حرم افضل ہے کہ نہیں؟ وہیں ابو جہل بھی پیدا ہو رہا ہے، ابو لہب بھی پیدا ہو رہا ہے، ابو طالب بھی پیدا ہو رہے ہیں. پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کسی جگہ کے مقدس ہونے سے وہ شخصیت مقدس ہو جاتی ہے، یا کسی جگہ کے برا ہونے سے وہ آدمی برا ہو جاتا ہے؟ بولو. اگر یہی فیصلہ کرنا ہے تو بڑے بڑے لوگوں کے نام آئیں گے اس میں. ہاں اللہ ہدایت دے سے لوگوں کو. بہت لمبا انہوں نے لکھا ہے، اللہ ہدایت دے. یہ ذرا میں بعد میں ذرا چھوٹے ذرا چھوٹا سوال لکھا کرو یار. آپ لوگ تو پورا لیٹر. مکان، گورنمنٹ مکان پراپرٹی ٹیکس اور آمدنی پر، چاہے آمدنی تنخواہ کی مد میں ہو یا پھر کاروبار کی صورت میں انکم ٹیکس لگاتے. کیا یہ ٹیکس سود کی رقم سے ادا کرنا جائز ہے؟ یہ ٹیکس دینا ہی جائز نہیں ہے. اب اگر زبردستی کر رہا ہے تو آپ اپنی حلال کمائی کیوں لگائیں گے؟ حرام خوروں کو حرام کھلا دو. لیکن پانی انہی کا بل نہیں، ٹیکسوس بل، ٹیلی فون بل، پانی بل، یہ تمام سڑک بل، یہ تمام سب چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں بھائی. لیکن دکان ہماری ہے، اس کو ٹیکس لینے کی کیا ہے بھائی؟ اس کے باپ کا ہے. وہ 5 سال کے لیے آیا مردود. چور ہیں خبیث، سب سارے چور ہیں. نماز کے وقت اگر نیت زبان سے کی جائے تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ یہ بدعت ہے میرے بھائی، بدعت ہے، غلط ہے. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن بدعت کی. نماز کے دوران جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت ہاتھ کس جگہ رہنا چاہیے؟ ناف کے اوپر یا نیچے؟ کیونکہ میں سعودی عرب کے علماء کا لکھا ہوا ایک کتاب پڑھا، اس میں حضرت علی سے ثابت ہے اور ابو داؤد کی حدیث، وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ روایت ضعیف ہے جو ناف کے نیچے والی ہے. صحیح حدیث یہ ہے کہ سینے کے اوپر باندھے. کیا امت محمدیہ کو کسی بھی امام کے مسلک پر چلنا صحیح ہے یا ضروری کہ ایک امام کو لے کر چلے؟ ہر امام کو مانو. سارے امام ہمارے امام ہیں، سارے امام، اور ایک امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس جن کی بات ان سے ملتی ہے ان کی بات سر آنکھوں پہ، جن کی بات نہیں ملتی ہے اللہ انہیں معاف کرے، اللہ انہیں معاف کرے. میں نے ایک سعودی عرب کی لکھی ہوئی ابن باز کے فتاوے بھی فوٹو رکھنا یا کھنچوانا حرام ہے، البتہ کہ پیغمبر بغیر ضرورت کے. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی تقریر ماشاءاللہ نہایت ہی اچھی ہے اور آپ کی آواز یا تقریر ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کی پشت سے لوگ تک آپ کی آواز پہنچتی ہے، پھر آپ ہمیں پروگرام میں ویڈیو کیسٹ کیوں کرتے ہو؟ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اس کا جواب میں کئی مقام پر دے چکا ہوں اور کئی دفعہ میں نے دیا ہے کہ جہاں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ تقاریر کی آڈیو ویڈیو کیسٹیں بنانا جائز ہیں، جہاں یہ آپ نے پڑھا وہیں آپ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بھی فتویٰ دیکھیں کہ انہوں نے جائز قرار دیا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ لکھا کریں، پوری لکھیں. تو آپ ہمیں چھپا رہے ہیں. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ میں نے بھی پڑھا ہے، اس میں انہوں نے دینی کیسٹوں کے لیے حلال قرار دیا، جائز ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ فوٹوگرافی، تصویر بنوانا یہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی اصل حرام ہے. لیکن بوقت ضرورت، جیسا کہ لکھنے والے حضرت کی جیب میں اب ان کا اپنا فوٹو لگا ہوگا نہیں لگا ہے، وہ یہاں آئے ہیں بغیر فوٹو کے نہیں آ سکتے. آپ کو روزی کمانے کے لیے حرام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ گھر ہی پہ بیٹھے رہتے، اللہ وہیں روزی دیتا. آپ کہو گے ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور ضرورت بھی ایسی نہیں ہے وہاں بھی اللہ ہے، جو یہاں ہے وہاں بھی. ضرورت بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ یہاں آئیں حرام کر کے. تو میرے عزیز یہ ضرورتیں، کسی حرام چیز کو ضرورت، جب المحظورات کیا ہے؟ المحظورات تبیح الضرورات. اسلام کا ایک عظیم اصول ہے کہ ضرورتیں حرام ممنوع چیزوں کو حلال کر دیتی. سمجھ رہے؟ ضرورت ہے تو پھر وہ جائز ہے، ضرورت تک جائز ہے، ضرورت نہیں ہے تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے؟
اگر آپ کے گھر میں ٹیپ ریکارڈ بھی ہوگا، کیسٹ سنتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گانے بجانے کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، لیکن وہ حلال ہے۔ میں کہتا ہوں، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، میں دیتا ہوں دلیل۔ اگر آپ اس سے حرام چیزیں سنیں گے تو وہ حرام ہے، لیکن اگر آپ اس سے تلاوت سنیں گے، اخبارات سنیں گے، تقاریر سنیں گے تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ ایسے ہی اگر آپ ان ویڈیو کیسٹ سے اگر تقاریر سن رہے ہیں، حلال ہے، لیکن اگر آپ اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ حرام ہے۔ اور ایسے سوالات وہی لوگ کرتے ہیں جو اس میں زیادہ ملوث ہوتے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں، وہ دن رات ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں ہمارے لیے بھی جواز کے کوئی راستے مولوی صاحب نکال دیں۔ نہیں، وہ حرام ہے جو تم کر رہے ہو، معاف کیجئے گا، وہ حرام ہے، سراسر حرام ہے۔ لیکن وہ چیز جو ضرورت کے لیے ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ کیا شب برات کے دن کوئی عبادت ضروری نہیں ہے؟ جیسا کہ شب برات کے دن کوئی عبادت ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سو جائیے تان کے، عبادت ہمیشہ کیجیے اللہ رب العزت کی۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی کوئی کسی صحیح حدیث سے فضیلت ثابت نہیں، جیسے کہ رات بھر تلاوت کرنا، رات میں تنہائی میں قبرستان میں جانا صحیح ہے یا نہیں، یہ سب بدعت اور خرافات ہے۔ کسی بھی نماز میں رفع دین ضروری ہے، اگر ہم رفع دین نہیں کرتے تو کیا نماز نہیں ہوتی؟ کیونکہ کئی لاکھ مسلمان ہوں گے جو رفع دین نہیں کرتے، تو کیا ان سب کی نمازیں نہیں ہوتی؟ کیا کئی لاکھ جب جہنم میں جائیں گے تو آپ بھی جائیں گے؟ اللہ کے نبی کی نماز، اللہ کے نبی جیسی نماز نہیں ہوتی، بس ہم نہیں جانتے ہوتی نہیں ہوتی، لیکن جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ویسی نماز نہیں ہوتی۔ میں اپنی نومولود لڑکی کے سونے کی پائل خریدنا چاہتا ہوں، مگر میری محترم والدہ کے مطابق پیر میں سونا پہننا عورت کو معذور بتانا ہے، یہ بتائیں کیا ایسی کوئی حدیث نہیں؟ اپنی والدہ کی بات مان لیتا ہوں تو کیا بدعت ہوگی؟ نہیں، میں اپنی والدہ کی بات نظر انداز کرتا ہوں، کیا ان کی نافرمانی ہوگی؟ اگر اصل میں آپ کی والدہ محترمہ کو علم نہیں، سونا عورت کے لیے حلال ہے، وہ چاہے بالوں میں گوندھ کے پہنے، چاہے ناخنوں میں چھڑا کے پہنے، اگر اسے مل جائے تو نہ جانے کہاں کہاں پہنے، سمجھ رہے؟ اس کی تو کمزوری ہے۔ کہتے ہیں کسی عورت کو اگر باندھنا ہے تو اسے پیلی زنجیر میں باندھ دو، زندگی بھر بندھی رہے گی، وہ ایک ایسی ہتھکڑی ہے کہ وہ کبھی نہیں چھوٹ سکتی، اور وہ پیلی ہتھکڑی سونا ہے۔ سونا اور عورت یہ کمزوری ہے عورت کی، تو ان کے لیے فل حلال ہے۔ سونے کا ڈریس بنا دو، پورا جائز ہے، کوئی حرج ہے نہیں ہے، بس زکوٰۃ دیا کرو۔ ہم اپنی آفس میں ایک کمرہ نماز کے لیے خاص کیے ہوئے ہیں، ہم 8-10 آدمی اقامت کر کے جماعت کر لیتے ہیں، کیا ہمارا مسجد جانا ضروری ہے؟ نہیں، اگر آپ کی مسجد قریب ہے تو آپ کا جانا ضروری ہے، آپ کے کمرے میں جو ہے جماعت کروانا یا مسجد اس طرح سے جائز نہیں ہے۔ کیا آفس میں نماز ادا کرنے کے لیے باقاعدہ اذان کا دینا ضروری ہے؟ اگر ہاں تو کیا نہیں ٹیلی فون کے اسپیکر سسٹم پر اذان؟ کل کو آپ کہیں گے پھر کیسٹ میں پوری حرم کی امام کی نماز ڈبنگ کر کے لاتے ہیں، لگا دیتے ہیں، امام کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج کل لوگوں نے مؤذنوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کیسٹیں لگا دی ہیں، تو اب امامت کے لیے کل کو امام بھی غائب رہے گا، صرف کیسٹوں پہ نماز ہوگی۔ تو یہ سب رخصت نہ تلاش کریں، جو شریعت میں ہے اس کو تسلیم کریں، مانیں۔ میں معلومات کے مطابق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذہن کی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتے تھے۔ اگر یہی بات سچ ہے تو پھر حدیث قدسی کیا ہے جس کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ یہ قرآن کے بعد اللہ کا افضل ترین کلام ہے، جبکہ دوسری حدیثیں بھی اللہ ہی کلام؟ دیکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سب باتیں اللہ کی ہیں، اللہ رب العزت اپنے نبی کو وحی کرتا تھا، لیکن حدیث قدسی وہ بات ہوتی تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ہوتی تھی، یعنی خاص جو نبی کی زبان سے ظاہر ہوتی تھی، یعنی وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوتا تھا، لیکن وہ بات غیر مطلوع ہوتی تھی، وہ اللہ رب العزت اپنے نبی کی زبان سے اس کو ظاہر فرمائے، یعنی مقدس بڑی حدیث، افضل حدیث ہے یہ۔ ہمارے گھر کی خواتین پردے کی تو بہت پابند ہیں، ہے نا، مگر گھر کے غیر محرم مردوں سے پردے کی تو بہت پابند ہے، مگر گھر کے غیر محرم مردوں سے پردہ نہیں کرتی، جیسے دیور یا شوہر کے بھائی کا جوان لڑکا یا خالہ زاد بھائی، ان کے مطابق ان کی وہ بچپن سے دیکھتی آئیں، لہذا پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، یا سمجھائیں پردہ کرنا بے حد ضروری ہے، غیر محرم سے پردہ کرنا بے حد ضروری اور حرام ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں یہ حکم دیا تھا کیا کہ مشرکوں کی لاشوں کو کنویں میں ڈال دو اور شہیدوں کی لاشیں دفن کر کے قبر میں تھوڑے اوپر کر دو، کیونکہ صالح لوگوں کی قبریں نشانیوں کے طور پر باقی رہنی چاہیے؟ یہ بات ہم نے یہ طٰہٰ کتاب میں پڑھی تھی، جنگ بدر میں کسی میں یہ کتاب ہر مہینے دلی
बरेलवी मरकज से निकलती है। हाँ, ताहा किताब में पढ़ी। ये ताहा कोई एक मैगज़ीन है निकलती है, हाँ उसमें पढ़ी थी। हाँ मजल्ला है, मैं नहीं। देखें, मुझे जो सीरत के हवाले से इल्म है वो ये है कि बदर में गड्ढा खोद करके तमाम को एक में डाल दिया गया था और शहीदों को दफन किया गया था, उनको भी दफन किया गया था। कब्र एक गड्ढा था, उसी में डाल करके तमाम मुशरिकों को उसमें कुएं में सबको डाल दिया गया था। इसी तरह शहीदों को भी, मुसलमानों को भी एक एक कब्र में 5-5, 6-6, 2-2, 3-3 सहाबा को दफन किया गया था। बहरहाल लेकिन मेन सवाल जो इनका यह है कि उनकी खबर को ऊंची इसलिए कर दिया गया था ताकि निशानी रहे। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, ये किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। एक हमारे दोस्त हैं, 4 साल हो गया, वो अभी तक इंडिया नहीं गए। हम दोस्त मिलकर दरियाफ्त क्या वजह है, उन्होंने बताने लगे कि हमारी बीवी का एक मसला है। मसला वो ये है कि हमें सऊदी अरब आने के बाद 1.5 साल के अंदर वो हमल से थी। जब घर में लोगों को मालूम हुआ फिर भी हमको नहीं बताया। ससुराल वाले और उनके घर वाले मिलकर बच्चे को खारिज कर दिए। बाद में उसके शौहर को मालूम हुआ और उनको 4-5 बच्चे हैं, इसलिए उन्होंने तलाक नहीं दिया। कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दें। ये तो आप जुल्म कर रहे हैं, ये तो जुल्म है उस औरत के ऊपर। अगर उसे गुमराह करके उस बच्चे को खारिज कर दिए, इस यकीनन वो उनके माँ बाप ने बड़ा गुनाह किया है और एक खून के बराबर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके ज़रिए अपनी बीवी को इस तरह से और अपने बच्चों को अपनी उबूवत और बाप की मोहब्बत से महरूम करें। ये आप जुर्म कर रहे हैं। अगर उसने जुल्म किया है, गलत किया है, तो आप उसे नसीहत करें। गलती हर एक से होती है, खताएं किससे नहीं होती, समझ रहे? तो उससे तौबा करवाएं, आप जाएं, आपका फ़र्ज़ है। और मैं तो समझता हूँ कि आप मज़े लेने के लिए यहाँ 4 साल बैठे हुए हैं, आपको जाने की फिक्र नहीं है, गलत बात है। और जो लोग इतने दिनों तक नहीं जाते वो गलत राहों में फंसे हुए हैं यहाँ पे। मुझे पता है, लोग बतलाते हैं, न जाने कैसी कैसी गंदी चीज़ें देखते रहते हैं घरों में और वो तसल्ली लेते रहते हैं, गलत राहों पे पड़े हुए हैं। इसलिए जाओ, अपने बीवी को अपनाओ, अपने बच्चों की माँ से मिलो। और ये गलत बात है जो इस तरह की हरकतें की हुई हैं। जनाब ये बताएं कि क्या मक्का में जब बुत नसब थे, ये हिंदी असल में थे, उस वक्त वहीं कोई नामक हुई थी या नहीं? वो क्या भाई, वहाँ कोई नमाज हुई या नहीं? वहाँ कोई नमाज हुई या नहीं? भाई उस वक्त तो जब मक्के में नमाज मेराज में फ़र्ज़ हुई है और मदीने में उसका पूरा तरीक़ा मुकम्मल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने में अपने तय इबादत व बंदगी करते थे अल्लाह ताला की। और ये जो बुत यहाँ रखे हुए थे, ये जुल्मन रखे हुए थे, समझ आइए आपको, जुल्मन रखे हुए थे, हरम को नापाक किया गया था। तो अगर किसी मस्जिद में जुल्मन बुत रख दिए जाएं, क्या समझे आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस मस्जिद में नमाज जायज़ है। नहीं, मस्जिद के एक हिस्से में जब बुत हैं, अगर ताकत नहीं निकालने की, दूसरे हिस्से में नमाज पढ़ो। लेकिन अगर मस्जिद के अंदर कब्र बनी हुई है या मस्जिद के अंदर क्या कहते हैं, मस्जिद के अंदर कब्र बनी है या मस्जिद को गसब करके ज़मीन हासिल किया गया है, तो उसमें नमाज नहीं होती। हमारे यहाँ पर इंदौर में 2 इमामों ने मस्जिद की मेहराब के ऊपर खिड़की बनवाकर उसमें कहीं से बाल लाकर रख दिए हैं और वह कहते हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर के मुँह मुबारक हैं, क्या है ये, सहरे मुबारक। ये सब तमाम सब उन मौलवियों की वो है, खबासतें हैं, समझ रहे हैं। और ये तमाम सब शिरक का एक ज़रिया है, इसको रोकना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दरख्त के नीचे सहाबा से बैत ली थी, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने सुना कि लोग जा के उस दरख्त के नीचे तबरुकन बैठते हैं, तो उन्होंने उसको कटवाई दिया। कहा नहीं, न ये बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी, वरना लोग शिरक में जाएंगे। तो नबी आए थे शिरक को मिटाने के लिए, और ये मुशरिक उसी शिरक को शह दे रहे हैं नबी के कुर्ते और नबी के अमामे, नबी के पैजामे से। और अल रहीक़ अल मख्तूम में क्या है, ये पढ़ने का किस्सा है। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उरैना को ऊँट का दूध और पेशाब पीने, हाँ बोला है, कहाँ तक सही है बात, वाक़या सही है। और अल्लाह के नबी ने उनको हुक्म दिया था क्योंकि वो मरीज़ थे, बीमार थे। बात सलाम अर्ज़ है कि आपकी तकरीरों से हम सबको बहुत फ़ायदा हुआ। हमें कुरान और जो भी सुन्नत वाली बात है उस पर अल्लाह ताला हमको चलाए, तो आमीन। मैं अपने घर छुट्टी गया था और बहुत सारी किताबें, कैसेटें लेकर गया, वीडियो कैसेट भी सबको घर में सुनाया और तमाम बहन भाई रिश्तेदार को बोला। बहुत से लोगों ने हाँ हूँ किया। अल्लाह के करम से अपने बच्चे और बीवी बहन